ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ڈیفالٹ سے بچنا اور معیشت کا استحکام بخشنا تھا۔ اگرچہ کورونا وبا سے پیدا شدہ بحران کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا۔ درج ذیل اقدامات معیشت کو استحکام بخشنے میں مدد ملی۔ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 کے آخر تک تقریباً 800 ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ 3.6% تھا، اس کو 1% تک لے کے آیا گیا۔ اخراجات میں کفایت شاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا، بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان کو وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے، جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں موصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبجات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبجات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا، یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی 2 سے زیادہ شدید تھی۔ ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی۔ ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں نمایاں یہ ہیں: احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال آبادی کے 40% سے زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے 12 ملین گھرانوں کی مدد کی گئی۔
جو کہ وبا کے برے اثرات سے ازالہ کیا جا سکے۔ پہلے سال میں 15 ملین خاندانوں کو امداد دی گئی۔ ترسیلات زر کی تاریخی سطح، بیرونی طبقات آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق کم آمدنی والے طبقات سے ہے، جس کی وجہ اس آمدنی کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروخت قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس سال جو ہے 29 بلین ڈالر پہ پہنچے گی، اور یہ سب اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم فصلوں کے پیداوار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو 3100 ارب روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2300 ارب روپے تھی، جس سے آمدنی میں 32% اضافہ ہوا۔ اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو حاصل ہوا، جن کی زرعی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس شعبے کی نمو کے حجم میں سے لوگوں کو چھنے ہوئے روزگار کووڈ-19 سے قبل کی سطح پر بحالی کی نشاندہی ہو رہی ہے، بلکہ روزگار میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس گروتھ کی نظیر نہیں ملتی۔ خدمات کے شعبے کی نمو میں اضافہ خاص طور پہ ای کامرس اور دیگر فن ٹیک ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خریداروں میں بہتری روزگار کے موقع میں مزید اضافے کی عکاس ہے۔ کووڈ-19 کے باوجود گزشتہ ایک سال میں فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں شاندار اضافہ۔ وہ لوگ جو معاشی شرح نمو میں اضافے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس وصولیوں میں 18% کی زبردست گروتھ کے پیچھے کی وجہ وضاحت کریں، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ٹیکس وصولی میں بہتری کی بنیادی وجہ دوران سال معیشت میں غیر معمولی کارکردگی ہے۔ ملک میں ٹیکسوں کی وصولی 4000 ارب روپے کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے۔ ایسا چیز جبر یا ریفنڈ کو روک کر رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بہرحال ہم نے ریفنڈ کی ادائیگی میں بھی پچھلے سال سے 75% زیادہ پیسے دیے ہیں۔ برآمدات اب ماضی کے مقابلے بہت زیادہ ہیں۔ غلط ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی، جس میں 14% کا اضافہ ہوا۔ برآمداتی شعبے کی دی جانے والی ریبیٹس، ڈیوٹی ڈرا بیکس اور یوٹیلیٹیز میں سبسڈی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ادائیگیوں کی توازن میں استحکام۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ کافی مقدار میں غلہ اور غذائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے۔ غذائی اشیاء درآمد کرنے کی ضرورت 2019 کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کی بنا پر پڑی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے پاکستان کے بیرونی کھاتوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے ان کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں 25% جو ہے ریکارڈ ہے، اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے، بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے۔ 16 ارب ڈالر کے سرکاری جو ریزروز ہیں، وہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے، بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے۔